کبھی سوچا ہے کہ ہماری یعنی انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیا یہ ہماری ظاہری طاقت ہے یا پھر ہمارے اندر چھپی ہوئی شعور کی گہرائی؟ آئیے آج اسی دلچسپ سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ طاقت ہے کیا؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم روز سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی اکثر ہماری سوچ سے کئی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، طاقت کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے جسمانی طاقت، وہ جو نظر آتی ہے، جیسے فوج، پیسہ یا جسمانی قوت، لیکن یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف ہے شعور کی طاقت، یہ اندر سے آتی ہے، نظر نہیں آتی، مگر سوچ، اخلاق اور خود کو پہچاننے کی بنیاد پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس بیرونی نظر آنے والی طاقت کی۔ آخر تاریخ میں اس سے اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دور میں جسمانی طاقت کا ہی بول بالا رہا ہے۔ رومی سلطنت کی فتوحات ہوں یا مغلیہ سلطنت کا عروج، طاقت کا مظاہرہ ہی کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی رکا نہیں۔ آج بھی ملک اپنی بقا کے لیے بڑی بڑی فوجوں اور عسکری طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن اس طاقت کے ساتھ ایک حقیقت جڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ محدود ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ بڑی بڑی سلطنتیں بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، جنگیں تو جیتی جا سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف طاقت کے بلبوتے پر ایک حقیقی اور دیرپا پہچان بن سکتی ہے؟ تو اگر بیرونی طاقت اصل جواب نہیں، تو پھر کیا ہے جواب؟ ہمارے اندر ہی موجود ہے شعور کی طاقت۔ یہ وہ قوت ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری اصل پہچان بنتی ہے۔ شعور کی بنیاد ہے عقل اور فہم، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال امام حسین کی قربانی ہے۔ یہ کوئی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ اصولوں اور شعور کی بقا کے لیے ایک ایسا لازوال موقف تھا جو آج بھی زندہ ہے۔ عقل کے ساتھ جڑی ہے ایک اور چیز، وہ ہے اخلاقی شعور، جو ہمارے اندر ایک کمپاس کی طرح کام کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں یا استاد کا ہم پر جو اثر ہوتا ہے وہ ان کی جسمانی طاقت کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، بلکہ ان کی محبت، ہمدردی اور اخلاقی رہنمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی تو شعور کی اصل طاقت ہے۔ یہی شعور ہمیں تخلیقی اور تنقیدی سوچ کی طاقت بھی دیتا ہے، جس سے ہم مشکلوں میں نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال عرفہ کریم ہے، جنہوں نے کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور ان سب کی جڑ میں جو چیز ہے وہ ہے خود آگاہی اور اختیار، یعنی اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ یہی وہ شعور ہے جو ہمیں حالات کا غلام بننے سے بچاتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور شعور ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سوچئے، جب کسی کے پاس طاقت تو ہو، بے تحاشا طاقت، لیکن اسے راستہ دکھانے والا شعور نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف ظلم۔ تاریخ ایسے حکمرانوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی طاقت کا استعمال صرف تباہی پھیلانے کے لیے کیا۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس شعور تو بہت ہے، بڑے بڑے خیالات ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کی طاقت ہی نہیں، تو وہ سوچ بھی بے اثر رہ جاتی ہے۔ بہترین خیالات کو بھی حقیقت کا روپ دینے کے لیے عمل کی طاقت تو چاہیے ہوتی ہے۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب طاقت اور شعور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ یہی وہ ملاپ ہے جو ایک مثبت، پائیدار اور حقیقی شناخت کو جنم دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے آس پاس آج بھی موجود ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو ہی دیکھ لیجئے، انہوں نے جسمانی طاقت کے بغیر صرف اپنی آواز اور شعور کی طاقت سے دنیا کو متاثر کیا۔ یا محمد فاروق راشد جیسے تجزیہ نگار، جو اپنے علم و شعور سے معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں، نہ کہ کسی قسم کی جسمانی طاقت سے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس شعور کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ خوش قسمتی سے اس کے کچھ بہت عملی طریقے موجود ہیں۔ اس کے 5 آسان طریقے ہیں۔ پہلا، مسلسل سیکھنا، نئے علم کے لیے اپنے ذہن کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ دوسرا، اخلاقی تربیت،
اپنے اندر ہمدردی اور انصاف کے جذبے کو جگائیں۔ تیسرا، عملی تجربات، صرف کتابوں سے نہیں، دنیا کو دیکھ کر سیکھیں۔ چوتھا، تنقیدی سوچ، ہر چیز کو ویسا قبول نہ کریں جیسی وہ نظر آتی ہے، سوال کرنا سیکھیں۔ اور آخر میں روحانی تربیت، دن میں کچھ وقت نکال کر اپنے اندر جھانکیں اور خود کو پہچانیں۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ انسانی شعور ہے، اور یہی ہماری، آپ کی، ہم سب کی حقیقی پہچان ہے۔ جسمانی طاقت تو وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، لیکن شعور سے بننے والی شناخت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔